السلام علیکم میرا نام عبدالرحیم ہے. میں مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام طبرانی کی جو مجمع کبیر ہے ان سے کچھ حدیثیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 431. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود ادھار میں ہے. ایک اور حدیث ہے 432. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود ادھار ہی میں ہے. ایک اور حدیث ہے 433. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سود صرف ادھار میں ہے. ایک اور حدیث ہے 434. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سود نہیں ہے مگر ادھار میں. ایک اور حدیث ہے 446. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے جو میں نے اختیار نہیں کی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے سونا سونے کے بدلے برابر برابر جائز ہے، چاندی چاندی کے بدلے برابر برابر جائز ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے حضرت اسامہ نے بیان کیا کہ ادھار میں سود ہے. ایک اور حدیث ہے 451. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقد و نقد میں سود نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے 452. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود ادھار میں ہے. ایک اور حدیث ہے 454. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. ایک اور حدیث ہے 456. حضرت ابو منہال فرماتے ہیں شریک میرے لیے کوفے میں ایک درم کے بدلے فروغ کیا دونوں زیادتی کے ساتھ. میں نے کہا میں اس کو درست نہیں مانتا. میں نے بازار میں فروغ کیا، کسی نے مجھ پہ عیب نہیں لگایا. میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. میں نے آپ سے پوچھا. آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف آئے، ہم اس طرح تجارت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نقد ہو اس میں کوئی حرج نہیں، جو ادھار ہو اس میں بھلائی نہیں ہے. میں حضرت زید بن ارقم کے پاس آیا کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ تاجر تھے. میں آپ کے پاس آیا اور اس کا ذکر کیا تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا برا نے سچ کہا. امام حمیدی فرماتے ہیں یہ منسوخ ہے. ایک اور حدیث ہے 458. حضرت ابو الجوزہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے صرف کے متعلق پوچھا کہ ایک درم کے بدلے 2 درم نقد فروخت کرنے کے متعلق. آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں جب نقد ہو. پھر میں آئندہ سال مکہ آیا تو آپ نے اس سے منع کیا. ایک اور حدیث ہے 460. حضرت ابو الشاشا فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. ایک اور حدیث ہے 460. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث نمبر 462. حضرت سالم بن عبداللہ ابو غیاث اعلیٰ فرماتے ہیں میں نے حضرت بکر بن عبداللہ مزنی کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ آئے، میں آپ کے ساتھ تھا. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی پھر فرمایا اے لوگوں سے روپے کی بے جائز ہے، نقد و نقد سود ادھار میں ہے. یہ بات مشرق سے لے کے مغرب تک پھیل گئی. جب حج کا موسم ختم ہوا تو حضرت ابو سعید الخدری حضرت ابن عباس کے پاس آئے. فرمایا اے ابن عباس آپ نے خود بھی سود کھایا، لوگوں کو کھلایا. حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں نے ایسے کیا ہے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے بدلے وزن کر کے برابر برابر ٹکڑے، اور ان کا عین جائز ہے۔ جس نے زیادہ کیا یہ اضافہ طلب کیا، اس نے سودی کاروبار کیا۔ اور جو کے بدلے، کھجور کے بدلے، نمک کے بدلے برابر برابر جائز ہے۔ جس نے اضافہ کیا یا اضافہ کروایا اس نے سودی کاروبار کیا۔ جب آئندہ سال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں آپ کے ساتھ تھا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اے لوگوں، میں نے پچھلے سال ایک بات کہی تھی جو میری رائے تھی، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سونا سونے کے بدلے وزن کر کے برابر برابر اس کے ٹکڑے یا عین جائز ہیں۔ جس نے زیادتی کی یا اضافہ کروایا اس نے سودی کاروبار کیا۔ آپ نے ان کے ساتھ ان 6 چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک اور حدیث ہے 463، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زنا اور سود کسی گاؤں میں عام ہوا تو انہوں نے اس عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیا جو اللہ نے کتاب اللہ میں بیان کیا ہے۔ اور حدیث ہے 466، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقام عرفات میں آیا، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ کے صحابہ آپ کے ارد ایسے تشریف فرماتے جس طرح ان کے سروں پہ پرندے ہیں۔ دیہات کے لوگ ادھر ادھر سے آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم پر ایسے ایسے کرنے میں حرج ہے؟ ہم پہ ایسے ایسے کرنے میں حرج ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو، اللہ عز و جل نے حرج اٹھا لی ہے، مگر جس نے کسی مسلمان سے ظلماً قرض لیا ہے تو یہ حرام ہے اور ہلاکت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم دوا لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوا لو، کیونکہ اللہ عز و جل نے کوئی بیماری نہیں بھیجی مگر اس کی دوا بھی بنائی ہے سوائے موت کے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو سب سے بہتر چیز دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو سب سے اچھی چیز جو دی گئی ہے وہ اچھا اخلاق ہے۔ ایک اور حدیث ہے 470، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے اعمال افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق۔ ایک اور حدیث ہے 489، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی نکلے میری امت میں تفریح کرے اس کی گردن اڑا دو۔ ایک اور حدیث 490، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری امت میں تفریح کرے اس حالت میں کہ وہ کھٹی تھیں تو اس کی گردن اڑا دو، وہ جو بھی ہو۔ ایک اور حدیث ہے 491، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دست قدرت جماعت پہ ہے، جب کوئی جماعت سے علیحدہ ہوا تو شیطان اس کو ایسے اچک لیتا ہے جس طرح بھیڑیا بکریوں کو اچک لیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 493، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالے دانہ میں سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 494، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقیم موضوع پہ ایک دن وہ رات مسا کرے، مسافر 3 دن وہ رات کرے۔
ایک اور حدیث 495 حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی بھی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ ایک اور حدیث 496 حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی، مگر یہ کہ اللہ عز و جل نے اس پر میری مدد کی، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ ایک اور حدیث 497 حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک آپ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ایک عورت رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو واپس کرو، اس کو واپس کرو، یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی۔ ایک اور حدیث 498 حضرت ابو ملی بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز عشاء بصرہ میں پڑھی اس حالت میں کہ بارش ہو رہی تھی۔ پھر میں نے نماز شروع کرنے کے لیے آیا تو مجھے ابو اسامہ نے کہا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور آسمان سے بارش برس رہی ہوتی تھی اور تو ہمارے پاؤں نیچے نہیں لگتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنے والا اعلان کرتا کہ تم نماز اپنے گھر پڑھ لو۔ ایک اور حدیث 499 حضرت ابو ملی اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، جس دن بارش ہوتی تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا کہ نماز گھروں میں پڑھ لو۔ ایک اور حدیث 500 حضرت ابو ملی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتا تھا، ہم حنین کی طرف گئے، رمضان شریف کے 17 دن گزر گئے تھے، جمعے کے دن ہم پہ بارش ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اعلان کرو لوگوں میں کہ نماز گھروں میں پڑھ لو۔ ایک اور حدیث 501 حضرت ابو الملی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین میں تھا کہ ہم پہ بارش برسنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ جو اپنے گھر میں نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھے۔ ایک اور حدیث 502 حضرت ابو ملی فرماتے ہیں میں ایک رات بارش کے دوران مسجد کی طرف نکلا، جب میں واپس آیا تو میں نے نماز شروع کی تو میرے والد نے مجھے کہا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے دن دیکھا، ہم پر آسمان سے بارش برسی، پانی کی وجہ سے ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والوں نے اعلان کیا کہ گھر میں نماز پڑھ لو۔ ایک اور حدیث 503 حضرت اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارش کے دن موجود تھا، وہ جمعے کا دن تھا، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ گھروں میں نماز پڑھ لو۔ ایک اور حدیث ہے 504 حضرت ابو ملی بن اسامہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت کے 40 بندے یا اس سے زیادہ لوگ جنازہ پڑھیں تو اللہ عز و جل اس کی گواہی قبول کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 505 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس مسلمان بندے کے جنازے میں 100 آدمی شریک ہوں اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 506 حضرت ابو ملی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کی طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک روزہ رکھو۔ ایک اور حدیث ہے 507 حضرت ابو ملی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ عز و جل بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتا اور خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث ہے 508 حضرت ابو ملی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ عز و جل بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتا اور خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا۔
اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔